السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو جشن آزادی مبارک۔ زندہ قومیں ہمیشہ اپنے جشن آزادی بڑی دھوم دھام سے مناتی ہیں اور ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کا مقصد اور اس کو سمجھنا تھوڑا سا مختلف ہے۔ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جشن آزادی دھوم دھام سے منانے کا مطلب ہے کہ پٹاخے بجائے جائیں، کہ باجے بجائے جائیں، جیسا کہ آپ کو شاید پیچھے سے ویڈیو میں آواز بھی آ رہی ہوگی، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وطن سے محبت کا اظہار کیا جائے اور اس کے لوگوں سے پیار کیا جائے۔ میں اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وطن سے محبت کرنا ضروری کیوں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ یہ وطن آپ کو ایک آزادی مہیا کرتا ہے۔ اب بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ کوئی آزادی کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے کبھی غلامی دیکھی نہیں۔ میں بیٹھا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ چلیے تصور کیجیے کہ میں اگر آپ آزاد ممالک میں پیدا ہوتے ہی نہیں، آپ پاکستان میں پیدا ہوں ہی نہیں اور آپ انڈیا میں پیدا ہوں تو کیا ہوگا؟ آپ اپنی مرضی سے مسجد نہیں جا سکیں گے۔ جب آپ مسجد جائیں گے تو آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے گا کہ ایک مسلمان جا رہا ہے، اور ہو سکتے ہیں آپ کے پیچھے آوازیں بھی کیسے جائیں۔ جب آپ ٹوپی پہنیں گے تو آپ کو نیک اور ایماندار سمجھنے کے بجائے دہشت گرد سمجھا جائے گا۔ اور یہی جب آپ کا بچہ یا آپ خود اسکول جائیں گے تو آپ کو مجبور کیا جائے گا کہ گائے کو خدا مانیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اس بات پہ مجبور کیا جائے گا کہ آپ بندے ماترم پڑھیں یا گائیں۔ بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی۔ جب آپ عید منانے جائیں گے، جب آپ گائے یا بکرا لینے جائیں گے، گائے خاص طور پر، اور گائے ذبح کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو قتل کے فتوے لگا دیے جائیں گے اور آپ کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بات یہیں بھی نہیں رکتی۔ اگر آپ نوجوان ہیں اور آپ نوکری لینے جائیں گے تو آپ کو صرف اس بات پہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا کہ آپ مسلمان ہیں۔ یہاں بھی بات ختم نہیں ہوتی۔ یہ صرف آپ کی ذات تک محدود نہیں ہوگا بلکہ یہ آپ کے پوری فیملی تک محدود ہوگا۔ جب آپ باہر نکلنے جائیں گے تو آپ کو اس بات کی گارنٹی نہیں ہوگی کہ آپ کے گھر کی چار دیواری محفوظ رہے گی، آپ کی بہنوں اور آپ کی ماؤں کی عزت محفوظ رہے گی۔ یہ آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہوگا اور وہ محفوظ نہیں رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور یہ میں کوئی تصوراتی باتیں نہیں کر رہا بلکہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ ہوتا تھا، اور ابھی جو انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ کوئی ڈکا چھپا نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہمارے لیے وطن سے محبت کرنا، چلو آپ کہتے ہیں کہ آزادی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو اس کے لیے تو وہ تو آپ کے ایمان میں شامل ہے، وہ آپ کے عقیدے میں شامل ہے۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ وطن سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے۔ جز کا مطلب ہے کہ ایمان اس کے علاوہ مکمل ہی نہیں ہے۔ یا میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ کو دیکھ کر یوں فرمایا جذباتی انداز میں، اے مکہ میں تجھے نہ چھوڑتا لیکن تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ آپ اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ہمارے تو ایمان میں یہ ہے، ہمارے پاس تو آپشن ہی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ اب ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم اگر وطن سے محبت کرتے بھی ہیں تو ہم اب وطن کو بدلے میں دے کیا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو کچھ دینے کے لیے ہے ہی نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وطن کہتے کیسے ہیں۔ وطن صرف چٹانوں، میدانوں، دریاؤں کا مجموعہ نہیں ہے۔ وطن کا مطلب ہوتا ہے وہاں پہ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اصل وطن وہاں کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ وطن سے محبت کرتے ہیں تو ان کے لوگوں سے محبت کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے محبت کریں۔ اب ان سے محبت آپ کس معنی میں کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی پاور ہے تو سب سے پہلے اس پاور کا مس یوز نہ کریں، اس میں کرپشن نہ کریں۔ اگر آپ کو کوئی رشوت دیتا ہے تو اسے منہ پہ ماریں، کیونکہ یہ ہمارے ملک کے خلاف ہے۔ اگر آپ پہلے خود بھی رشوت نہ لیں۔ اگر آپ کسی غریب کو دیکھتے ہیں اور آپ میں استطاعت ہے تو اس کی مدد کریں، یہ آپ وطن سے محبت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ گرین پاسپورٹ کی عزت کریں، دھوکہ بازی نہ کریں، فراڈ نہ کریں، کیونکہ یہ الٹیمیٹلی ملک کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اب اس کا جو اینڈ ہے میں اس بات سے کروں گا، جس طرح مصطفیٰ کمال صاحب جو تھے وی سی، مرحوم نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر، انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ ہمیں بھی بہت سے ملک کی نیشنلٹی آفر ہوئی، ہمیں بھی آفر ہوئی ہے بہت سے ملکوں سے کہ ہماری جگہ کام کریں، ہمارے ہاں کام کریں، لیکن میں صرف اس لیے نہیں گیا کیونکہ جب آپ مرنے لگتے ہیں تو آپ کو اپنا ملک یاد آتا ہے، آپ کو اپنا وطن یاد آتا ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ پاکستان سے محبت کریں، اور پاکستان سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے اس کے لوگوں سے محبت۔ ایٹ دا اینڈ، پاکستان زندہ باد، اسٹے ہیپی، اسٹے بلیسڈ۔